अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूख सेल गोइंदी अपने व्लॉग पॉलिटिकल कैनवस के साथ। ये जो आज का व्लॉग करने जा रहा हूं ये बड़ा ख़ास है। पाकिस्तान के आइंदा होने वाले इंतखाबात का अजमाली सा जायज़ा। लेकिन कैसा जायज़ा? 1970 से आज तक किन सियासी जमातों ने कैसे कैसे नताइज लिए और इसका तबकाती तज़िया क्या है, क्लास एनालिसिस वोटर्स का, जो कि बहुत अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से मगरबी पाकिस्तान में एक बड़ी जमात बन के उभरी और मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग थी शेख मुजीब की, और आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हुई है। 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। इन सारे इंतखाबात का तबकाती जायज़ा क्या होता है कि कौन कौन सी क्लासेस इनके साथ हैं, कौन कौन से तबकात इनके साथ हैं, क्यों साथ हैं और कैसे साथ हुए, उसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। खुसूसन 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा एक बड़ी जमात बनकर उभरी। अभी बने 2.5 साल ही हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 28 सीटों की तवक्को थी और वो ये समझ रहे थे कि 1970 के इंतखाबात में अगर 28-25 सीटें मिल गईं तो हम बारगेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन वो यहाँ से 81 सीटें लेने में कामयाब हुए और यूँ वो मगरबी पाकिस्तान, जो कि एक सूबा होता था लेकिन नई असम्बली ने नए सूबे बनाने थे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा जिसको पहले सूबा सरहद कहते थे, बलूचिस्तान, उस हवाले से इंतखाबात हुए थे नई असम्बलियों के लिए भी। और एक आइन देना था इस मुल्क को, नया आइन बनना था सरजमीन बेआइन को। लेकिन पाकिस्तान से एक मेजॉरिटी पार्टी बन के उभरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान में मकबूलियत की वजह सर्द जंग के अंदर सोशलिज्म था, रोटी कपड़ा और मकान, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा था। चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 66-67 में एक तहरीक की क़यादत की थी जो तुलबा तहरीक थी, और इस तहरीक में नौजवान और ख़वातीन फोरफ्रंट पर थी और उनके साथ मजदूर। ये वो ज़माना था जब दुनिया में अभी सोशलिज्म पॉपुलर नारा था, और इसी बुनियाद पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई 113 उलमाए कराम ने काफिर भी करार दिया कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट डालेगा उस औरत का निकाह भी टूट जाएगा। यानी कि औरत पे उलमाए सौ ने हमला किया कि वोट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डालना, इसका नुकसान ये होगा कि आपका निकाह टूट जाएगा। कुफर के फतवे लगे, लेकिन लोगों ने इन उलमाए सू की बात को नहीं माना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मगरबी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ से मकबूल लीडर बना दिया। उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो मैंने कहा जिन बुनियादों पर जीती, उसमें एक था रोटी कपड़ा मकान, मज़दूरों के हकूक़, किसानों के हकूक़ और बेज़मीन किसानों के, हारियों के, दहकानों के हकूक़, तालिब इल्मों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़। पहली दफ़ा इतनी बड़ी सतह पर किसी इंतखाबात में ये इशू सामने आए, और ख़ुसूसन मगरबी पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक साम्राज्य दुश्मन और कौम परस्त लीडर के तौर पर जाना गया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिंध से वो मकबूलियत ना हासिल हुई 1970 के इंतखाबात में, यानी पीपल्स पार्टी को, जो पंजाब से हुई। पंजाब के अंदर जो सीटें हासिल की, सिवाय एक सीट के जो अनवर अली नून की सीट थी, जो बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की सिफारिश पर दी गई थी, एक फ्यूडल, बाकी सब गरीब गुरबा जीते। बड़े बड़े लंबरेटा, छोटा मोटरसाइकिल जो लंबा सा होता था, लंबरेटा, वेस्पा, और ये साइकिल चलाने वाले थे। लेकिन सिंध के अंदर जितने लोग भी 17 सीटें थी शायद कौमी असम्बली की जो जीती, और ऐसी कोई बड़ी अक्सरियत नहीं थी, वो सब फ्यूडल ही थे। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसको सूबा सरहद कहा जाता है, वहाँ भी चंद सीटें थी, लेकिन मुस्लिम लीग क्यूम होती थी, खान क्यूम खान की, उनकी जमात और मौलाना फजलुर रहमान साहब की वालिद जो क़यादत करते मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम, उनकी जमात एक बड़ी अक्सरियत लेके आई। और उसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी, नैप जिसको कहते थे, नेशनल अवामी पार्टी। लेकिन मगरबी पाकिस्तान के अंदर ये जो मकबूलियत थी, बलूचिस्तान उस वक्त भी इससे भी कम सीटें थी, तो ये मैटर नहीं था करता, वहाँ से ट्राइबल जीतते थे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की उठान थी इन इंतखाबात में, उसकी वजह पाकिस्तान के मुआशी हालात जो दरमियाने तबके के और गरीब तबके से मुताल्लिक थे। इसीलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुताल्लिक कई कहानियाँ इन इंतखाबात के हवाले से, मसलन सरगोदा में मार खुदादाद खान लक एक बहुत बड़े ज़मींदार जागीरदार थे, उनके अपने देहातों की आबादी
جو ووٹر کے لیے کوالیفائی کرتے تھے کوئی 1.25 لاکھ تھی، اور ان کو یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا. اور ان کا جو مد مقابل امیدوار تھے ان کے پاس سائیکل تھی، ویسپا بھی نہیں تھا، اور ان کے پاس پوسٹرز کے پیسے بھی نہیں تھے، اور ابھی کوئی یقین نہیں تھا لوگوں کو، پیپلز پارٹی والوں کہ ہم جیت جائیں گے اس طرح اکثریت سے. لیکن مار خدا داد اللہ کو 1.25 لاکھ ووٹوں کا ضمانت ضبط ہو گئی، اور چودھری جہانگیر علی جو پیپلز پارٹی کے ایک چھوٹا سا تھڑا لگانے والا جو وکیل ہوتا ہے محنت کش، وہ والے وکیل تھے، وہ جیت گئے. اسی طرح پورے پنجاب سے جو لوگ جیتے، ڈاکٹر مبشر حسن یہ جنوبی لاہور سے جیتے، مولانا کوثر نیازی مرحوم ہوتے تھے، وہ پسرور سے کوئی سیٹ تھی، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ لیڈ انہوں نے لی، جیل میں وہ پابند سلاسل تھے. کیوں ووٹ ملے؟ 1970 کے انتخابات مغربی پاکستان میں طبقاتی بنیادوں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی. یعنی کہ پاکستان کے جو پسے ہوئے طبقات تھے، جن میں نوجوان، مزدور، کسان، محنت کش، چھوٹی مڈل کلاس، کلرکس، کوچوان، رکشہ والے، اس قسم کے لوگ، یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹرز تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ان دنوں جنرل موسیٰ خان یہ کہا کرتے تھے، جو پاکستان کے مغربی پاکستان کے گورنر ہوتے تھے، کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تو ٹانگے والے ہیں، گندے کپڑے والے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا ہاں مجھے فخر ہے. یہ جو صورتحال تھی 1970 کے انتخابات کی طبقاتی، اس میں بنیادی طور پر یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا طبقاتی بنیادوں پر. مد مقابل جماعت اسلامی کا تقریباً ہر حلقے میں امیدوار تھا، اور وہ ان کو ایک سپورٹ بھی تھی، یحییٰ خان کی حکومت تھی، اور چونکہ وہ مشرقی پاکستان میں یحییٰ خان کے اتحادی تھے، شیخ مجیب کے خلاف تھے، البدر الشمس، انہوں نے اسلامی حوالے سے ووٹ لینے کی کوشش کی. اور اسی طرح اسلامی حوالے کے علاوہ جو مد مقابل امیدوار تھے، جو مسلم لیگ ہوتی تھی، جاگیرداروں کی، ٹیوانوں کی، نونوں کی، قریشیوں، مخدوم، گیلانی، یہ جو جنوبی پنجاب کے جاگیردار، سرگودا کے جاگیردار، جھنگ کے سید، چنیوٹ کے جاگیردار اور سید، میاں والی کے خان، یہ جو بھکر کے بڑے بڑے سردار، یہ جتنا پنجاب جو آج کا پنجاب ہے، اس وقت بھی یہی پنجاب تھا، یہاں پر بڑے بڑے جاگیردار تھے، اور ان کو پورا یقین تھا کہ وہ جیتیں گے. جیسے میں نے آپ کو ایک حلقے کی خبر بتائی ہے کہ کیا صورتحال تھی اس وہاں مار خدا داد خان لک، جس کے اپنے اتنے دیہات تھے کہ اگر سارے دیہات اس کو ووٹ ڈالیں تو وہ 2 دفعہ جیت سکتے تھے، لیکن اپنی زبانہ ضبط ہو گئی. یہ تھا وہ 1970 کا انتخاب، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی طبقاتی بنیادوں پر، اور جیسے میں نے کہا سوشلزم، یعنی کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، یہ چیزیں جو تھی یہ نعرے تھے انتخابات کے. اور اس میں جو سب سے بڑی طاقت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ تھی خواتین. مثلا ایسے بھی ہوا ہے کہ کسی کے محلے میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ امام مسجد ہیں، اور اس فتوے کو روز وہ 5 دفعہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی شریک حیات نے، بیگم صاحبہ نے، مولوی صاحب نے کی بیگم نے ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ ڈالا. یعنی کہ سب سے بڑا جو طاقت کا ہراول دستہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا 1970 کے انتخابات میں، وہ خواتین تھی، اور اس کے بعد کسان اور مزدور تھے. اور ہاں، اہم بات، ذوالفقار علی بھٹو، یہ جس کو آج سینٹرل پنجاب کہا جاتا ہے، خوشحال پنجاب کہا جاتا ہے، جی ٹی روڈ کی پارٹی کسی پارٹی کو کہا جاتا ہے، یہ سارا ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. قصور کیا، سیالکوٹ کیا، لاہور کیا، سرگودا کیا، راول پنڈی کیا، یوں نتائج تھے کہ باکسز کہتے ہیں کہ چھوٹے پڑ جاتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، اتنے ووٹ ہوتے تھے. اور یہ صورتحال 1977 تک رہی، جب ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی حکومت تھی. اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران جو انتخابات ہوئے مارچ 77 میں، پاکستان کی 9 سیاسی جماعتوں نے اتحاد بنایا، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، اور تحریک استقلال بھی تھی. سمجھ لیں اس وقت کی تحریک انصاف تھی ایئر مارشل اسد خان کی، اور نیشنل عوامی پارٹی بھی تھی ولی خان کی. یعنی کہ سیکولر، لیفٹسٹ، رائٹسٹ ایک جماعت میں اکٹھے ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ جیت نہ سکے. 36 سیٹیں ان کو ملی ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں. ایک بڑی اسمبلی میں 215 کے کتنی سیٹیں ہوتی تھی، اور دھاندلی کا الزام لگا. لیکن دھاندلی کے باوجود بھی پی این اے کے لیڈر یہ مان چکے ہیں کہ ان انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی بھی تھی تو 10 سے 20 سیٹوں پہ ہوئی تھی، یعنی کہ 50 سیٹیں ملی، کہاں 215 سیٹیں اور کہاں 50 سیٹیں. ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 کا انتخاب بھی جو ہے
وہ 70 کی ڈائنامکس کے حوالے سے جیتا، لیکن اس کے بعد پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی، ضیاء الحق کا مارشل آیا، 85 کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے، پھر 88 کے انتخابات ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی پھر ایک بڑی جماعت کے طور پر قائم رہی اور اس کے مقابلے میں آئی جے آئی بنائی گئی، اور آئی جے آئی کی قیادت مسلم لیگ نون کر رہی تھی میاں نواز شریف۔ اس پر میں آپ سے بات کروں گا کہ مسلم لیگ نون کا ظہور کیسے ہوا، پھر پی ٹی آئی کا ظہور کیسے ہوا۔ آج تک کہوں گا اپنے آج کے ولاگ کے علاوہ اگلے ولاگ میں کہ پھر پی ٹی آئی کا ظہور کیسے ہوا، اور اب 2024 کے انتخابات کا طبقاتی جائزہ کیا ہوگا۔ لیکن میں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا طبقاتی جائزہ لیا ہے، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا طبقاتی جائزہ لوں گا کہ یہ کیسے ایک سیاسی جماعت بنی، اس کا ووٹرز کون سا ہے، اس کی ووٹرز کی کانسٹیٹوئنسیز کیا ہیں سوسائٹی میں، اور پی ٹی آئی کی کیا ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں تقریباً فارغ جماعت ہے، بالکل فارغ جماعت ہے۔ اس وقت پنجاب میں 2 ہی سیاسی جماعتیں ہیں، گو ان سے بلہ چھین لیا گیا ہے اور ان کو کسی کو بینگن دے دیا ہے، کسی کو ریکٹ دے دیا گیا ہے، لیکن 2 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف۔ تو اگلے ولاگ میں میں یہ تجزیہ کروں گا، اور اس کا سلسلہ میں کوئی 3 4 5 شاید ولاگ کروں گا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ انتخابات میں 2024 میں کیسے ووٹ ڈلیں گے اور کیا نتائج آئیں گے۔ تو دیکھتے رہیں میرا اگلا ولاگ بھی۔ اسی کے ساتھ اجازت، شکریہ اور خدا حافظ۔